صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی بندہ نہیں پڑھتا پیا درود شریف بھی نہیں پڑھتے، اونچی بات نہ پڑھو۔ ہاں اتنے بندے بیٹھے، انی آواز کٹ کے پڑھو۔ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اکھاں نہ بند کر کے نہ خیال اچ لے کے آؤ جی میں اسی حضور دے ویڑے بیٹھے ہیں تے سامنے حضور دا روزہ ہے۔ پھر پڑھو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تمام حمدیں تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام کے نغمے سید المرسلین قائد النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ عالیہ کے لیے، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے لیے۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی نفیس گفتگو فرما رہے تھے، انہی کی باتوں میں سے ایک دو اشارے مجھے ملے کہ قرآن پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیں، قل محبوب آپ فرما دیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر و مثل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور آپ کہیں، یا اللہ تو خود کیوں نہیں کہتا؟ تو خود کہنا، پورا قرآن خود نہیں نازل کیا، ساری باتیں خود نہیں کی،
خود فرمایا نا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، خود فرمایا نا واتموا الحج والعمرہ، یہ ساری باتیں خود نہیں کی؟ فرمایا نہیں، یہ جو کافر ہے نا ان کے سامنے کہا ہے حضور آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ہوں، ہاں اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں کیا کہتا ہوں؟ پھر میں کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ہیں محبوب کی کتنی پیاری زلفیں ہیں، میں قربان جاؤں حضور خالی چادر لے کے آئے، گھر سے صرف حضور چادر لے کے آئے تو قرآن اترا یا ایھا المزمل، آج بڑی سونی چادر پائی ہے۔ فرمایا میں اگر نام لوں گا تو پھر میں حضور کا نام نہیں لوں گا، ہاں پھر میں حضور کے وصف بیان کروں گا۔ تو ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا شاہ صاحب نے فرمایا بندہ ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، جرم ہو جاتے ہیں، کوئی جرم آنکھ کر دیتی ہے، کوئی ہاتھ کر دیتے ہیں، کوئی زبان سے ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا، ان کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، رحمت کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کبھی شب معراج عطا کر دیتا ہے اس رات آ جاؤ، ہیں کبھی شب برات عطا کر دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر عطا کر دیتا ہے، پھر نہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کسی طرح آ صحیح ہیں۔ وہ کس طرح ہے؟ شیطان کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے کو ہر طرف سے گھیروں گا، دائیں جانب سے بھی، بائیں سے بھی، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، یا اللہ میں ہر طرف سے کوشش کروں گا تیرے بندوں کو اپنے وسوسوں میں ڈالنے کی۔ تو اللہ پاک فرمایا ابھی بھی تو نے دو رستے چھوڑ دیے، ابھی بھی تو نے دو رستے چھوڑ دیے ہیں، یا اللہ میں ہر طرف سے اسے گناہوں کی طرف لے کے آؤں گا، تو پھر دو رستے کون سے؟ اللہ پاک فرمایا ایک باری مسیتے آ گیا صحیح ہیں، انہیں سر سجدے ہی رکھ دیا صحیح، میں پچھلے ویکھنے ہی نہیں، ہاں جی میں نے پچھلے دیکھنے ہی نہیں۔ اور دوسرا فرمایا وہ گھر میں ہی رہے، صرف مصلی پہ آ جائیں اور اس کے رخساروں پر آنسو چلنا شروع ہو جائیں، فرمایا میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فرمایا میری رحمت بڑی وسیع ہے، اور قربان جاؤں آج کی رات آگے پیچھے یوں ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ وہ لامقام پر ہوتا عرش سے آگے، لیکن فرمایا آج کی رات، آج شب برات کی رات، نصف شعبان کی رات، میں آسمان دنیا پر آ جاتا ہوں، پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں، اور عام دنوں میں نا آخری رات کے پہر میں رحمتوں کے دروازے کھولتا ہوں اور جلدی بند کر لیتا ہوں، صبح فجر ٹائم میں بند کر لیتا ہوں، لیکن آج کی رات جو ہی سورج غروب ہوا ہے رحمتوں کے دروازے کھل گئے، اور جب تک سورج طلوع نہیں ہوگا دروازے بند نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا ایک نہیں، دو نہیں، 300 دروازے کھولے ہوئے ہیں آج، ہاں آج رحمتوں کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور باپ نا اپنی اولاد سے بڑا پیار کرتا، یہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ سارا دن منڈیوں میں ٹوکریاں اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی لک ڈال رہا ہے، سخت گرمی ہے، اور کسی نے کاندھے پر وہ اینٹوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے جس طرح گدوں پر اٹھایا جاتا ہے، اس طرح کے وزن اٹھائے ہوئے ہیں، اور باپ چل رہا ہے۔ شام کو جب وہ گھر آتا ہے اولاد آگے سے نافرمان نکل آئے نا کہ سارا دن میرے واسطے کیتا کی جمن دیتا کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہمارے لیے کیا ہے آپ نے؟ تو بڑی نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں سارا دن کس طرح کا گزار کے آیا ہوں اس کے لیے، اور یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جو بڑے اچھے ہوتے ہیں نا وہ بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ابا جی غلطی ہو گئی میرے کو، میں معافی منگنا وا، میں دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دیاں گا، میں صحیح پڑھاں گا ہیں۔ تو جب تک اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا بچہ، تو اولاد باپ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار تجھے پتہ نہیں ہے میں کتنی محنت سے تیرے لیے کما کے لاتا ہوں، روپیہ میں نے کتنا پاک کھلایا ہے تجھے۔ اور وہ دوسری طرف ماں ہے، وہ دروازے کھول کے انتظار کر رہی ہے، اور یہ حضرت صاحب پھر رہے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، ماں نے کھانا پکایا ہوا ہے اور وہ انتظار میں ہے، پیچھے اس کا والد غصہ بھی کر رہا ہے کہ چھوڑ دفع کر اسے، نہیں آ رہا۔ تو اس نے نا کھانا پکا کے تو چولہے کے نیچے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا کہ نہیں کھایا، کچھ کھائی بھی کہ نہیں ہے۔ ماں تیرا دروازہ کھول کے آدھی رات تک تیرا انتظار کرتی ہے، تو دل میں آج خیال لے کیا نا، یا اللہ میری ماں نے میرے واسطے کدی بوا بند نہیں کی تھا ہیں، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے،
ہیں ماں کس طرح کا پیار کرتی ہے کہ بچہ روئے نا، پیدا ہوتے ہی بھی وہ رو رہا ہے تو ماں کو پہلے پتہ ہے کیوں رو رہا، ہاں جی وہ رو رہا ہے تو وہ وہیں سے اشارہ کرتی ہے اس کو چھاؤں کی طرف کرو، اس کو دھوپ لگ رہی ہے، گرمی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ پھر اگر وہ روئے تو وہ پھر کہتی ہے کہ لگتا ہے اس کے کپڑے خراب ہیں، دیکھو اچھا تو پیدا ہوتے سے ماں کو پتہ ہے، اچھا میں قربان جاؤں گی کتنی پیاری بات آ گئی، تو پیدا ہوتے سے ساتھ ایک چیز لے کر آیا ہوا ہے، کبھی تو روتا ہے ماں کو منا لیتا ہے، ماں مان جاتی ہے، کبھی تو روتا ہے باپ کو منا لیتا ہے، باپ مان جاتا ہے، آج تو آنا تو رب کے ہاں آنسو بہا، رب بھی مان جاتا ہے۔ ہاں جی تو نے کبھی منایا نہیں نا رب کو، تو کبھی آیا نہیں، وہ تیرے انتظار میں ہے، اور آج تو سر شام ہی وہ آیا ہوا ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ مانگنے والا اس کو اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے پیار کیا، میں قربان جاؤں اگر بات دور نہ نکل جائے تو وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا نا کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کے آئے نا مصر، اور آ کے انہوں نے تیار کیا یوسف علیہ السلام کو، سونا چولا پایا یوسف علیہ السلام نے، ہیں سونی دستار کنگھی شنگھی کی، تیل لگایا، یوسف علیہ السلام کو تیار کیا، تو اللہ پاک کو بڑا پسند آیا کہ انہوں نے میرے یوسف نال پیار کیتا ہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پیار کیا ہے، تو یا اللہ انہوں نے کوئی نبی سمجھ کے تو پیار نہیں کیا، انہوں نے کوئی یوسف علیہ السلام کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ان کی تو نیت ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ادھر فروخت کرنا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کو تیار کیا ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ میرے یوسف سے پیار کیا ہے؟ یا اللہ یوسف سے پیار تو کیا ہے۔ فرمایا انہیں انعام دیا جائے۔ یا اللہ یہ پہلے یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے نکلے ہیں، فرمایا چھوڑو، میرے یوسف سے انہوں نے پیار کیا ہے، انہیں انعام دیا جائے۔ یا اللہ کیا انعام دیا جائے؟ فرمایا پورا مصر جن خزانوں پہ چل رہا ہے نا، وہ سارے خزانے مصر کے انہیں دیے جائیں۔ ہاں جی وہ سارا لنگر، وہ 7واں 8واں 9واں دروازہ، وہ جتنا مصر چلنا تھا لنگر پر، وہ سارا لا کے ان کو دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام ہمیں دے دیں۔ ہیں یوسف علیہ السلام سے کرے کوئی پیار، یوسف علیہ السلام سے کرے کوئی پیار تو سارے مصر کے خزانے مل جائیں، اور جو مصطفیٰ سے کرے پیار ہیں وہ پھر خالی رہ جائے۔ بلکہ میں نا اس جگہ پہ آ کے دل نرم ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی وہ کنگھی کریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پسائیں جنہوں نے حضور کی کنگھی کی ہیں، جنہوں نے میرے آقا کی زلفیں سنواری ہیں، تیل لگایا، خوشبو لگائی۔ ماجی سیدہ حلیمہ پاک کتنی خدمت کی، ماجی سیدہ آمینہ پاک ہیں، وہ عام لوگ تھے جنہوں نے حضور سے پیار کیا، وہ پھر خالی نہیں رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔